السلام علیکم، ویلکم ٹو آئی یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ۔ آدھے گھنٹے بعد ایک کار SA کارپوریشن کے نیچے کھڑی تھی۔ جیسے شہزام نیچے اترنے کے لیے تیار تھا، اچانک اس نے سڑک کے کنارے ایک سیاہ لیمبورگینی کو کھڑا دیکھا۔ جلدی ہی اسحاق اس سے باہر آیا اور پھول پکڑے فون پر بات کر رہا تھا۔ شہزام کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ سختی سے بند کیا۔ وہ بڑے قدموں سے اسحاق کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، اسحاق نرم لہجے میں بولا۔ جیسے اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر شہزام کا حسین چہرہ دیکھا۔ شہزام سوری، ہیلو۔ وہ خوش اخلاقی سے مسکرایا، اگرچہ وہ عموماً شہزام سے نہیں ملتا تھا۔ وہ اکثر اس دارالحکومت کی محفلوں میں ملاقات کرتا تھا۔ شہزام کی سرد نگاہ اسحاق کے ہاتھ میں موجود گلابی پھولوں پر پڑی۔ کیا یہ پھول صبرین کے لیے ہیں؟ ہاں، سبی نے مجھے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ اسے گلابی گلاب پسند ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسحاق اپنا جملہ مکمل کرتا، اب پھول اس کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ شہزام نے پھول پکڑے، فوراً انہیں قریب کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ شہزام سوری، تم کیا کر رہے ہو؟ اسحاق کے خوبصورت چہرے پر غصہ ظاہر ہوا۔ اگر تم چاہتے ہو کوئی انصاری خاندان ایک ساتھ رہے تو صبرین سے دور رہو، شہزام نے اسے دھمکی دی۔ تمہیں میرے اور صبرین کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہاری سابقہ بیوی ہے، لیکن تم دونوں کا طلاق 3 سال پہلے ہو چکا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا میڈیا پہ۔ تمہیں اس کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسحاق نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیا تم میری بات نہیں سمجھ رہے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں جانتا کہ تم صبرین کا پیچھا اس کے لاشاری خاندان کی شناخت اور حیثیت کے لیے کر رہے ہو۔ آخرکار یہ انصاری خاندان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اگر تم نے مجھے غصہ دلایا تو میں صرف ایک لفظ کہوں گا اور تمہاری فیملی کی روزی ختم ہو جائے گی۔ شہزام کی آنکھیں گہری تھیں اور اس کی آواز بے حد سرد تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ شہزام سوری، کہ تم اسے جانے نہیں دے سکتے؟ کوئی نہیں جانتا کہ تم نے پہلے ہی میرا شیرازی کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ تم تو مرد ہو، کیا تمہیں یہ بہت شرمناک نہیں لگتا؟ اسحاق نے غصے میں آ کر کہا۔ ہاں، میں بے شرم ہوں، لیکن بے شرم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا تم چاہو گے کہ میں نہیں آزما کر دکھاؤں گا؟ شہزام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اسحاق کچھ ڈر گیا تھا۔ ملک کے امیروں کے لیے شہزام ایک ایسا پہاڑ تھا جس سے پنگا لینا ممکن نہیں تھا۔ اس نے دانت پیسے اور غصے میں اپنی گاڑی دوڑائی۔ تاہم گاڑی تقریباً 200 میٹر ہی چل پائی تھی کہ اسحاق نے دوبارہ صبرین کو فون کیا۔ صبرین، شکار پھنس چکا ہے، تم میرا کس طرح سے شکریہ ادا کرنا چاہو گی؟ گلاس وال کے سامنے کھڑی صبرین نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ تمہارے لیے اتنا مشکل تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اگلی بار تمہیں ڈنر پر انوائٹ دوں گی۔ مجھے ڈنر نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ تم صرف میرے گھر کے لیے ایک منفرد ڈیزائن تیار کر دو، اسحاق نے مسکرا کر کہا۔ اب بھی تم ڈیزائن مانگنے کی جرات رکھتے ہو؟ اگر میں تمہاری ڈال نہ بنتی تو تمہارا خاندان پر بلائنڈ ڈیٹ تمہیں اصرار کر دیتا ہے، صبرین نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہو کہ ہم آپس میں اتنے قریب نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے میں دے دوں گی، صبرین نے کال کاٹتے ہوئے اپنے لبوں پر ہنسی سجاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک پورا کیمبریا سمجھ رہا تھا کہ اسحاق اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسحاق اور وہ پہلے ہی امریکہ میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسحاق مردوں کے ساتھ تعلقات میں رہتا ہے۔ ہاں، مردوں کے ساتھ۔ وہ لڑکا مردوں کو پسند کرتا تھا۔ اس نے نیچے کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ 30ویں فلور سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کی شکل ایک چونٹی جتنی چھوٹی لگ رہی تھی، تاہم وہ چونٹی آخرکار پھنس گئی تھی۔ میرا شیرازی، میں تمہیں وہ تکلیف دوں گی جو تمہیں اپنے محبوب کو تم سے چھیننے کا احساس دلائے۔ شہزام سوری، میں تمہیں اس سال کی تکلیف آہستہ آہستہ واپس کرتی رہوں گی۔ تم مقروض ہو میرے۔
اگرچہ وہ ہپنوٹائز تھا پھر بھی وہ اسے معاف نہیں کرے گی، وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ شیزام 10 منٹ تک نیچے کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے صبرین کو چھوٹے سنہری رنگ کے سوٹ میں عمارت سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دلکش گھنگرالے بال دوبارہ سیدھے ہو گئے تھے۔ اس کے لمبے بال لہراتے ہوئے اس کے کانوں میں لٹکنے والے لمبے جھمکے کی نمائش دکھا رہے تھے جو اسے نہایت معصوم اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ صبرین نے اسکوائر میں ارد گرد نظر ڈالی اور فوراً شیزام کو دیکھ لیا جو بڑی تیز رفتاری سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دانستہ اپنے ابرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم کس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسحاق انصاری کا؟ شیزام نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبرین یزدانی سنو، اسحاق مردوں کو پسند کرتا ہے۔ صبرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی نہیں جانتا کہ اسحاق مردوں کو پسند کرتا ہے۔ شیزام نے صبرین کے چونکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ اسے اتنی اچھی طرح سے مان گئی۔ بہرحال میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تجویز کرتا ہوں کہ تم اس سے دور رہو، شیزام نے مزید کہا۔ صبرین نے آنکھیں گھمائی اور اپنا فون نکال کر اسحاق کو کال کرنے لگی۔ شیزام نے اچانک کہا، اسحاق جا چکا ہے۔ شیزام سوری، تم نے اس بار کیا کیا؟ صبرین نے اسے غصے سے گھورا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا تمہارا پیچھا کرنا مجھے تکلیف دے رہا ہے اور وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ شیزام نے حقارت سے کہا۔ وہ چوہے کی طرح بزدل ہے۔ صبرین نے چمبے سے اسے دیکھا۔ اگر اسے اسحاق کے بارے میں اتنی اچھی طرح سے علم نہ ہوتا تو وہ شیزام کی بکواس پر یقین کر لیتی۔ یہ آدمی بغیر کسی منصوبے کے جھوٹ بولتا ہے۔ جب اس نے بات کرنا بند کیا اور اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ اسے بے تاثر انداز میں دیکھا، شیزام نے کھانسی کر کے کہا، میں یہاں تمہیں ہسپتال بھیجنے کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ کیوں نہ آج رات تمہیں ڈنر پر لے چلوں؟ شکریہ لیکن نہیں، میں نے تمہیں اسپتال اس لیے بھیجا تھا کیونکہ میں مہربانی کر رہی تھی اور پھر تمہارے اچھے دوستوں نے مجھ سے لڑائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے بھوت کی طرح لگی ہوں اور تمہارے ساتھ دوبارہ تعلق بنانے کا موقع ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اپنی میڈیکل فیس کا حساب دینا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں صرف بہانہ کر کے تمہیں پھنسانا چاہتی ہوں۔ صبرین نے پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے ساتھ ڈنر پہ جانے کی حامی بھر لوں تو پھر مجھے دوبارہ ان کی باتیں سننی پڑے گی۔ کیا تم زارون کی بات کر رہی ہو؟ شیزام کے سر کے کنارے پر اچانک درد ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ سالوں سے بہترین دوست تھے تو وہ واقعی اسے مکہ مارنا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ شیزام سوری، مجھے واقعی نہیں پتا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ صبرین غصے میں آ کر کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ دوسروں سے باتیں سنتی ہوں۔ کیا تم میرا شیرازی سے محبت نہیں کرتے؟ پھر تم ہمیشہ میری طرف کیوں آتے ہو؟ کہ تم بھول گئے کہ چند دن پہلے تم نے اپنی شادی کے موقع پر کہا تھا کہ تم میرا کے ساتھ دوبارہ شادی کرو گے؟ یا پھر یہ کہ میرا نے تمہیں مایوس کیا اس لیے تم میری طرف آ گئے؟ میں تمہاری ریباؤنڈ نہیں ہوں۔ شیزام کا خوبصورت چہرہ شرمندگی سے بھر گیا۔ اس کا ہر لفظ اس کے چہرے پر تماچے کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک مرد کے طور پر اسے واقعی شرم محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی شادی کے دن میرا سے شادی کرنے کا عہد کیا تھا۔ شیزام سوری، لوگوں کو امید نہ دلاؤ اور پھر ان کو مایوسی میں نہ ڈال دیا کرو۔ صبرین مڑی اور چل دی۔ شیزام جمود کا شکار ہو گیا۔ جب اس نے صبرین جاتے ہوئے دیکھی تو بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ کل جب ہم پارک میں تھے کچھ تصاویر میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ ماضی میں شاید مجھے تم سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ صبرین کا جسم اکڑ گیا۔ اسے کل شک ہوا تھا، شاید اسے ماضی کا کچھ یاد آیا، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ واقعی کچھ یاد کرے۔ یہ ممکن ہے کہ میرا اور میں دوبارہ شادی کریں۔ جب شیزام نے دیکھا کہ وہ نہیں رک رہی تو اس نے مزید کہا، میں سی سائڈ ولا سے نکل آیا ہوں۔ میں تمہیں ریباؤنڈ کی طرح نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم کہتی ہو کہ تم مجھے ریباؤنڈ کی طرح نہیں دیکھ رہے۔ تم نے میرا سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوراً میری طرف آ گئے۔ صبرین نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سمجھ آ چکا ہے کہ تمہاری بچپن کی دوست اور پہلی محبت اتنی پاکیزہ نہیں تھی جتنی تم نے سوچا تھا، تو اب تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے ارد گرد کوئی اور عورت نہیں ہے۔ تم بور ہو گئے ہو اور مجھے تنگ کرنے آ گئے ہو۔ جتنا زیادہ وہ بول رہی تھی اتنا ہی زیادہ وہ غصے میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی طرح غصے اور آنسو تھے۔ شیزام کا دل درد سے بھر گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے بمشکل کہنے کی کوشش کی۔
شہزام سوری، میں تم سے دوبارہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی۔ صبرین مڑی اور چل دی۔ شہزام نے صبرین کا پیچھا کیا۔ جب اس نے صبرین کو مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اگر اس نے کچھ باتیں واضح نہ کی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ مت جاؤ، دراصل میں تمہیں پہلے سے پسند کرتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی اصل جذبات کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ صبرین نے ایک لمحے کے لیے رک کر شہزام کی طرف دیکھا اور شہزام نے افسوس سے اپنی آواز کو نیچا کرتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکا کیونکہ میں میرا کو بہت عرصے سے جانتا تھا اور میں نے اس کے ساتھ بہت سے وعدے کیے تھے اور میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن نہیں لے پایا۔ میں خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا، بس مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے۔ جب میں تمہیں ریحام اور اسحاق کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تم اب بھی میری بیوی ہو صبرین؟ کیا واقعی؟ صبرین اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی اور تمسخر سے مسکراتے ہوئے کہا، شہزام سوری، تم میرا کے ساتھ اتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہو، تم کہتے ہو کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، لیکن کیا یہ میرا کے لیے تمہارا گناہ سے زیادہ اہم ہے؟ اگلی بار جب وہ کچھ کہے گی تم مجھ سے بے رحمی سے پیچھے چھڑوا لو گے۔ کیا تم نے وہ کہانی سنی ہے جس میں لڑکا بھیڑیوں کی مدد کے لیے جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہانی والی وہ گاؤں والی ہوں، مجھے اب تم پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ نہیں، واقعی اب میرا اور میرے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہزام نے سر جھٹکا۔ بات کرتے ہوئے اسے اطمینان کا احساس ہوا۔ آخرکار وہ واقعی میرا سے محبت نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ تھکا تھکا محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کی شادی نے بھی اسے افسردہ کر دیا تھا۔ پھر بھی میں تم پر یقین نہیں کروں گی۔ میں تم دونوں کے درمیان توپ کا گولہ نہیں بننا چاہتی۔ میرا مزید پیچھا نہ کرنا۔ صبرین نے اسے گھورا اور تیز قدموں سے ہائی ہیلز میں چل دی۔ شہزام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ اس کا پیچھا نہ کرے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے اصل جذبات کا اظہار کیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر صبرین نے کوئی اچھا رد عمل نہیں دکھایا۔ شاید اس نے پہلے اسے بہت گہرا نقصان پہنچایا تھا۔ رات کو صبرین نے فریہ کو اس بات کے بارے میں بتایا جب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ کیا شہزام نے واقعی تم سے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ فریہ خوش ہو کر بولی، یہ بہت اچھا ہے، اب تم اس سکم کو مرنے تک ستا سکتی ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ تم شہزام اور میرا کے درمیان تعلقات کو کم سمجھ رہی ہو، مجھے قدم با قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ نہیں، میرا نے تو اسے پہلے ہی دھوکہ دے دیا تھا۔ فریہ کا صرف اس بات کے بارے میں سوچ کر ہی دل خراب ہونے لگا۔ کوئی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرا کو کم نہیں سمجھ رہی ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ اگلے دن پولیس اسٹیشن سے نکل آئی؟ یقیناً اس نے شہزام کو بتایا ہوگا کہ اسے اسفر نے مجبور کیا تھا۔ اس نے شہزام کا غصہ دور کر دیا ہوگا۔ صبرین کو تھوڑا افسوس ہوا۔ اس نے اسفر کو قابو کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن آخرکار وہ کسی وجہ سے مر گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسفر زندہ رہے اور میرا کے ساتھ اس کی شادی والے دن لڑائی کرے۔ مجھے شاید منصوبہ بدلنا پڑے گا۔ اسی دوران جیسے فریہ کچھ پوچھنے والی تھی، دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازے کے پیچھے سوراخ سے دیکھا، ایک مہربان درمیانے عمر کا شخص نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آپ مس فریہ ہے نا؟ درمیانی عمر کے شخص نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں شاہ خاندان کا بٹلر ہوں۔ فریہ نے بے ساختہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر بٹلر غیر متوقع طور پر تیز تھا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ پھر دو مضبوط جسم والے سیکیورٹی گارڈ سیڑھیوں سے باہر نکلے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فریہ کو کچھ برا محسوس ہوا۔ کیا شاہ خاندان اس کے پیچھے آیا ہے کیونکہ اس نے زارون کی شہرت کو خراب کیا تھا؟ مس فریہ، خوف زدہ نہ ہو، ہم آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بس ہماری فیملی کے مالک کو آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھ سے آپ کے خاندان کے مالک کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں فارغ نہیں ہوں۔ فریہ نے بٹلر کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی، اسے رپورٹرز کو بلوا کر ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اس کے پاس شاہ خاندان کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ مس فریا، خوفزدہ نہ ہو، ہم کسی بری نیت سے نہیں آئے، بٹلر نے دروازہ دباتے ہوئے کہا۔ میں نے زارون شاہ کی شہرت خراب کی اور تمہاری نیت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ فریا کو ان خاندانوں پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا۔ ماضی میں صبرین کو سوری خاندان کے بزرگ سربراہ نے بلایا تھا اور اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک لڑکا نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ وہ نہ تو اپنے چہرے کو مسخ ہونے دینا چاہتی تھی اور نہ ہی قید ہونا چاہتی تھی۔ اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو ہمیں آپ کو زبردستی وہاں لے جانا پڑے گا، بٹلر نے بے بسی سے کہا۔ جب بٹلر کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز دروازہ توڑنے والے تھے، صبرین آگے بڑھی۔ فریا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ مس صبرین، یہ بٹلر نے چونک کر کہا۔ اس نے بھی صبرین کا ذکر سنا تھا۔ وہ لاشاری خاندان کی وارثہ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ خاندان غیر منصف نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کہنا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی دوست کو اکیلے وہاں نہیں جانے دینا چاہتی۔ بہت اچھا، بٹلر نے سر ہلایا۔ آئیے ساتھ چلیے۔ سبی، کہ تم واقعی میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ فریا نے فکر مندی سے پوچھا۔ دونوں کو شاہ خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ وہ شیر کے بل میں جا کر نہ بیٹھے۔ فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ شاہ خاندان میرے ڈیڈ کے حوالے سے ہمیں زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ صبرین کو اپنے الفاظ پہ یقین تھا، تاہم گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے بے شرمی سے شہزام کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگرچہ وہ شہزام سے نفرت کرتی تھی، لیکن اگر وہ آ گیا تو فریا اور وہ بخیریت باہر نکل آئیں گی۔ آخرکار ملک کے ہر فرد کو شہزام کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی شاہ خاندان کے ولا تک پہنچ گئی۔ یہاں کا ماحول سوری ولا کی سنگینی سے مختلف تھا۔ شاہ خاندان کے باغات، پتھروں کے علاقے، بہتا پانی اور نفیس راہداریوں سے مزین تھے۔ ان کے صحن میں ہر درخت اتنا قیمتی تھا کہ باہر ایک گھر خریدا جا سکتا تھا۔ دروازے سے گزر کر فریا نے ایک لمبی اور پتلی عورت کو دیکھا جو ان کے سامنے چل رہی تھی۔ وہ عورت اتنی تیز چل رہی تھی کہ فریا صرف اس کے خوبصورت رخ کا ایک حصہ ہی دیکھ سک پائی، مگر یہ اتنا حیران کن تھا کہ وہ ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ صبرین نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا۔ فریا نے جذباتی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرگوشی کی۔ کیا تم نے ابھی جو عورت دیکھی وہ میرے بھائی کی سابقہ گرل فرینڈ لگتی ہے؟ میں نے اس کی تصویر اس کے فون پر دیکھی تھی۔ صبرین چونک گئی۔ وہ فاشے کو جانتی تھی مگر اسے زیادہ قریب سے نہیں جانتی تھی۔ فریا ہمیشہ فہد کو اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتی تھی، مگر فہد ہمیشہ سنجیدہ اور غیر معنوی محسوس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دباؤ محسوس کرتی تھی۔ وہ فہد کے ساتھ بالکل بھی نہیں گل مل پاتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ تمہارے بھائی کی کوئی گرل فرینڈ ہو۔ صرف ایک بار بیرون ملک تعلیم کے دوران ڈیٹ کرتا تھا۔ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا، مگر اب جب سوچتی ہوں تو وہ شاید اس کی پہلی اور واحد محبت تھی۔ فریا نے جذباتی طور پر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ پھر بٹلر سے پوچھا، جناب وہ خوبصورت خاتون جو ابھی آئی تھیں، وہ کون تھیں؟ وہ بہت خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھیں۔ وہ ہماری شاہ خاندان کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ جب بٹلر نے فریا کو اس خاتون کے بارے میں اتنی محبت سے بات کرتے سنا تو اس کا تاثر بہتر ہو گیا تھا۔ فریا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ مستقبل میں شاہ خاندان کی بہو بن سکتی ہے، تو خانسامہ بے اختیار یہ اضافہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی بیٹی اب شاہ کارپوریشن کی صدر ہیں اور عام طور پر بہت مصروف رہتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی؟ فریا تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گئی۔ صبرین نے اس کی طرف مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کے سابقہ گرل فرینڈ شاہ خاندان کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ میں مذاق کر رہی تھی، شاید میں غلط تھی، فریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بھائی میں ایسی قابلیت نہیں تھی۔ جلد ہی وہ مرکزی ہال میں پہنچے اور اندر 3 افراد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ جو شخص درمیان میں بیٹھا تھا وہ ایک بزرگ آدمی تھا جس کے سفید بال تھے لیکن چہرہ نرم تھا۔ اس کے قریب ایک درمیانی عمر کا خوبصورت آدمی اور ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جنہوں نے نفیس میک اپ کر رکھا تھا۔ خاتون کا چہرہ زارون سے تھوڑا ملتا جلتا تھا اور فوراً یہ واضح ہو گیا کہ وہ زارون کے والدین تھے۔ دادا، انکل، آنٹی، ہیلو، فریا اور صبرین نے ایک ہی وقت میں ادب سے سلام کیا۔ خان سامہ نے اس طرف سے وضاحت دی، یہ مس صبرین یزدانی ہے، مسٹر عظیم لاشاری کی بیٹی اور مس فریا کی اچھی دوست ہیں اور تشویش کی بنا پر ساتھ آئی ہیں۔ مسٹر شاہ نے سر ہلایا۔
نوبل حلقوں میں حال ہی میں صبرین کا بہت ذکر ہو رہا تھا اور سب لوگ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آخرکار کوئی عام شخص دنیا کی سب سے بڑی ڈیزائنر نہیں بن سکتی تھی۔ اتنی کم عمری میں اگر فریا ایسی شخصیت کی دوست ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی معقول ہے۔ شاہ خاندان ان کے افراد کی نظریں فریا پر مرکوز ہو گئیں۔ گھر واپس آ کر فریا نے اپنا میک اپ صاف کر لیا تھا اور ایک عام ڈینم جیکٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تاہم اس کا چہرہ صاف تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کا نازک چہرہ نرم اور پر رونق لگ رہا تھا۔ شاہ خاندان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ فریا ان کی نظریں دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی۔ میں خود کو وضاحت دے سکتی ہوں۔ وہ زارون شاہ تھا جس نے 3 سال پہلے میرا نام چوری کے الزام میں بدنام کیا تھا اور مجھے ملک میں کاسمیٹک کی صنعت میں کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس بار میں نے بس اس کا بدلہ لیا۔ مسٹر شاہ نے سرد لہجے میں کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ شاہ خاندان ایک ایسا خاندان ہے جس کے ساتھ تم کھیل سکتی ہو؟ تم نے زارون کی شہرت خراب کر دی ہے۔ بس اس کی والدہ پہلے اس کے لیے ایک شریک حیات تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن اب سب بڑے خاندانوں کی خواتین سے بچ رہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو کوئی دوسری عورت پیش کرنے پر راضی ہوگا۔ فریا نے بیزاری سے کہا۔ زارون کے دماغ میں صرف میرا تھی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، مختصر یہ کہ جو لوگ شاہ خاندان کے ساتھ کھیلیں گے انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تمہاری وجہ سے شاہ خاندان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسٹر شاہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ انہوں نے جیسے اپنی جاہو جلال والی آتما ظاہر کی۔ کوئی کہے تو فریا چونک کر پیچھے ہٹ گئی اور حتیٰ کہ صبرین بھی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ دادا شاہ، حالانکہ میں نے آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن میں نے سنا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو خود نظم و ضبط سکھانے میں کتنے سخت ہیں۔ ہمیشہ مجھے لگا کہ آپ ایک سمجھدار اور ایک مقبول بزرگ ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں توقع تھی کہ آپ بھی ان بڑے خاندانوں کے بزرگوں کی طرح کمزوروں کو ستائیں گے۔ ہارون شاہ کا چہرہ تھوڑا بدل گیا۔ مس صبرین، براہ کرم اپنے الفاظ کا دھیان رکھیں، چاہے آپ کے دادا بھی یہاں تشریف آئیں، وہ میرے والد سے ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جو میں نے کہا وہ سچ ہے۔ صبرین نے سر جھکایا۔ اس کے علاوہ وہ واقعی اس لیے ہوا کیونکہ زارون نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کا استحال کیا۔ مسٹر شاہ نے اس حادثے کمتری سا محسوس کیا، مگر اپنے مقصد کے تحت اس نے ایک جرأت مندانہ نظر ڈالی۔ اس نے سخت آواز میں کہا، بس تاکہ آپ مجھے غیر معقول نہ کہیں، فریا شیخ، مجھے بتاؤ، کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ تم نے زارون کی شہرت خراب کی؟ ہاں، میں یہ تسلیم کرتی ہوں۔ فریا نے دھندلے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو تم اس سال باہر نہ جاتی اور آج تم دنیا کی سب سے باصلاحیت کاسمیٹک کیمسٹ نہ بنتی۔ مسٹر شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ اس کی توہین تھی جس نے تمہیں وہ بنایا جو تم آج ہو۔ فریا دم بخود ہو گئی۔ مسٹر شاہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، پھر بھی وہ اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے تھے؟ تو آپ کے مطابق مجھے زارون شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اس نے دانت پیس کر سرد مزاحیہ انداز میں کہا۔ مسٹر شاہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ یہ ضروری نہیں ہے، تم صرف زارون کی تلافی کرنی ہوگی۔ چونکہ تم نے اس کی شہرت کو خراب کیا ہے اور دوسری عورتوں کو اس سے شادی کرنے سے خوفزدہ کر دیا ہے، تو بس خود کو اس کی تلافی کے طور پر پیش کر دو۔ فریا چمبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ حیران ہوگی، مسٹر شاہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ انہیں بالکل نہیں سمجھ پائی۔ صبرین استہزیہ ہنس پڑی۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فریا زارون سے شادی کر لے؟ بالکل۔ مسٹر شاہ نے سر ہلایا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زارون کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا بندوبست کیا تھا، مگر وہ تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا۔ پھر اس نے خفیہ طور پر اپنی بہو کو ایک نظر دی۔ ونیزے بے شرمی سے کہنے لگی، ہاں، وہ لڑکی واقعی بہت اچھی تھی، وہ دونوں شادی کر سکتے تھے، تمہیں اس کی تلافی شادی کے ذریعے کرنی ہوگی۔ نہیں، فریا کانپتے ہوئے سر ہلا رہی تھی جیسے اس کا دماغ مروڑ دیا ہو۔ میرا خاندان بہت غریب ہے، ہم جیسے لوگ شاہ خاندان کے لائق نہیں ہیں۔ مسٹر شاہ نے ہنکار بڑھا۔ ہم نے تمہارے پس منظر کی تحقیق کر لی ہے۔ شیخ خاندان میلبرن کے سب سے امیر خاندانوں میں سے ہے۔ اگرچہ تم پہلے اس کے لائق نہیں تھی، اب زارون کی شہرت اچھی نہیں رہی تو ہم تمہیں قبول کر سکتے ہیں۔ فریا روتے روتے رہ گئی۔ زارون مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میں بھی اس سے محبت نہیں کرتی۔ جب تقدیر ہی نہیں مل رہی تو کوئی فائدہ نہیں۔
جذبات وقت کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، ونیزے نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں گندی ہوں اور زارون کے لائق نہیں ہوں۔ مجھے کاشان شیرازی نے تباہ کیا تھا۔ اس وقت کی خبریں تھیں تو جا کر دیکھ لیں، آپ سب بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فریا نے براہ راست اپنی عزت کو نقصان پہنچا دیا۔ ہم نے تحقیق کی ہے، تمہیں ناپاک نہیں کیا گیا تھا، ہارون شاہ نے اضافہ کیا۔ فریا دم بخود رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، ہر حال میں اس سے شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے زارون کی شہرت خراب کی ہے تو میرے اوپر الزام لگا کے انتقام لے لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں تو آپ مجھے مرنے کا کہہ دیں۔ وہ ایک کمینہ ہے جس کا دماغ سب سے زیادہ دورقی چالاک خواتین سے دھوکہ کھاتا ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی اگر اس سے شادی کروں گی۔ تم مسٹر شاہ کے خون کا دباؤ بڑھ گیا۔ ماحول مزید کشیدہ ہوتے دیکھ کر صبرین نے بے اختیار مداخلت کی۔ ممکنہ طور پر اس پر بحث کرنے کے بجائے آپ کو پہلے زارون کو سمجھانا چاہیے۔ وہ یقینی طور پر اس بات پر مرنے کو ترجیح دے گا، اس بات سے انکار کرے گا۔ ہم اسے راضی کر لیں گے، مسٹر شاہ نے اعتماد سے کہا۔ صبرین بھی مکمل طور پر چپ ہو گئی۔ صبرین، ہم چلتے ہیں، اس کے ساتھ مزید بات نہیں ہو سکتی۔ فریا نے صبرین کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ چند محافظوں نے فوراً ان کا راستہ روک لیا۔ صبرین لے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ شہزام پویلین سے آ رہا ہے۔ وہ اسی کپڑوں میں تھا جو اس نے دوپہر کو پہنے تھے، ایک سیاہ شرٹ اور سیاہ پینٹ۔ تاہم اس وقت اس کے جسم سے ایک سرد اور سنجیدہ آڑ محسوس ہو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ جلد ہی شہزام دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے سرد نظر سے ان محافظوں کو دیکھا جو دروازے پر اسے روکے ہوئے تھے۔ محافظوں نے اس کی شناخت پہچان کر فوراً خاموشی سے راستہ دے دیا۔ شہزام بڑے قدموں سے اندر آیا اور اس کی نظر دروازے پر کھڑی صبرین پر پڑی۔ اس نے اسے اپنی بڑی اور چمکدار آنکھوں سے گھورا اور وہ بلا ارادہ اس واٹس ایپ پیغام کو یاد کرنے لگا جو اس نے اس کے آرام کرنے کے دوران گھر پر بھیجا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر غیر ارادی مسکراہٹ آ گئی۔ صبرین نے دوپہر کو اسے نہ آنے کو کہا تھا، لیکن شام کو اس نے شہزام کو واٹس ایپ پیغام بھیجا۔ صبرین نے اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے والی مسکراہٹ کو محسوس کیا اور غصے میں اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ شہزام نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ نہیں دیکھا اور اس کے بعد شاہ خاندان کے افراد کو سلام کیا۔ دادا، آپ نے انہیں یہاں کیوں بلایا؟ مسٹر شاہ نے اپنی تھوڑی سے فریا کی طرف اشارہ کیا۔ اس جھوٹی لڑکی نے زارون کی شہرت خراب کی، اس لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے فکر ہے کہ زارون سے کوئی شادی نہیں کرے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے شادی کرے۔ شہزام بھی مسٹر شاہ کے خیالات سے شاکڈ تھا۔ کیا زارون کو اس بارے میں معلوم ہے؟ میں نے اسے پہلے بتایا تھا۔ مسٹر شاہ نے گہری آہ بھری۔ شہزام، زارون اب بڑا ہو چکا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر دے۔ شہزام ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ اسے معلوم تھا کہ زارون کا دل میرا کے لیے ہے۔ دادا، مجھے ان دونوں کو ابھی لے کر جانا ہے تو براہ کرم انہیں تنگ نہ کریں۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک نجات دہندہ تیار کر لیا تھا۔ مسٹر شاہ نے فریا کو غصے سے گھورا۔ اگلی بار جب تمہیں دیکھوں گا تو امید ہے کہ تم میرے پوتے کی بیوی بن چکی ہوگی۔ اگر تم زارون کی مدد کرو اور اس سے شادی کر لو تو میں تمہیں شاہ کارپوریشن کے 10% حصے دوں گا۔ فریا شاکڈ ہو کر رہ گئی اور سر نفی میں ہلایا۔ میں خود پیسہ کما سکتی ہوں، مجھے شاہ خاندان کے حصے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ شاہ خاندان کے افراد ششدر ہو گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ فریا بغیر کسی جھجک کے انکار کر دے گی۔ دادا، لگتا ہے آپ اسے قائل نہیں کر پائے، شہزام ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے صبرین کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ فریا ان کے پیچھے چل پڑی۔ ایک مکمل منٹ کی خاموشی کے بعد مسٹر شاہ نے جوش میں آ کر میز پر ہاتھ مارا۔ وہ پیسے کو مٹی کی طرح سمجھتی ہے۔ میں فریا شیخ کو اپنے پوتے کی بیوی بنا کر ہی رہوں گا۔ ہارون غصے میں تھا مگر ونیزا کی توجہ کہیں اور تھی۔ شہزام نے ابھی صبرین کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ دوبارہ ایک ہو رہے ہیں؟ کیا وہ میرا سے شادی نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ وہ شادی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ میرا نے واقعی کسی سے شادی سے پہلے افیئر کیا تھا۔ سوری خاندان نے کبھی بھی دوبارہ شادی کی بات نہیں کی۔
ہارون نے کہا، او نہیں ہے، اگر میرا کی شادی نہیں ہوتی تو ممکنہ طور پر وہ زارون کی طرف واپس آ سکتی ہے۔ وہ بیوقوف لڑکا ہمیشہ میرا کا دفاع کرتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ جلد شادی کر لے۔ ونیزا نے پریشانی سے کہا، میں اسے میرا سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ مسٹر شاہ ہارون نے بھی سر ہلایا۔ میرا شیرازی جیسی عورت شاہ خاندان میں نہیں آنی چاہیے۔ ہال سے باہر نکلنے کے بعد صبرین نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شہزام نے اپنی خالی ہتھیلی کو دیکھا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ میں تمہیں بچانے کے لیے یہاں آیا، تو تم نے ہمیں بچایا، لیکن کیا میرا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے؟ صبرین نے ٹھنڈے انداز میں کہا، تو پھر اگلی بار مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہاری مدد کے بغیر بھی صحیح سلامت باہر نکل آتی۔ زیادہ سے زیادہ فریہ تمہاری اچھی دوست کی بیوی بن جائے گی۔ فریہ جو پیچھے چل رہی تھی خون کی الٹی کرنے والی تھی۔ کیا بکواس دوست تھی۔ شہزام بھی ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، لیکن صبرین نے اس کی پرواہ نہیں کی اور فوراً فریہ کی طرف مڑ کر کہا، ویسے کیا تم جانتی ہو کہ شاہ کارپوریشن کے 10% حصے کی کتنی قیمت ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو اس میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ کم از کم $40 ارب۔ فریہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گنا۔ یہ وہ پیسہ تھا جو وہ کئی زندگی گزار کر بھی نہیں کما سکتی تھی۔ چھوڑو، اگر تم مجھے $100 ارب بھی دو تو بھی میں اس احمق زارون سے شادی نہیں کروں گی جو صرف دو رخی دھوکہ دینے والی عورت میرا شیرازی کا دفاع کرتا ہے۔